کہ جب بجلی نہیں آئے گی تو ہماری پروڈکشن کیسے ہوگی؟ ہم پروڈکشن اپنی جو آرڈر ہیں وہ وقت پر کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے. اس سے اور مہنگائی بھی ہوگی اور آنے والا وقت جو ہے ہمیں مجبور کر دے گا کہ ہم انڈسٹری بند کر. سیالکوٹ میں 8 گھنٹے بجلی نہیں آ رہی، ہم کیسے اپنی پروڈکشن پوری کریں گے؟ ہمارا کسٹمر متاثر ہوگا اور کسٹمر ہمیں چھوڑ کر انڈیا یا بنگلہ دیش چلا جائے گا. ہمارا جینا مشکل کر دیا انہوں نے. اگر آپ اس کو ود ان دا ٹائم نہیں ریڈی کر کے دیتے اپنے کلائنٹ کو، وہ کلائنٹ آپ سے ناراض ہوگا، وہ کسی اور طرف چلا جائے گا. اگر آپ نے اس کو ود ان دا ٹائم کر کے دینا ہے تو وہ تو آپ کو ایک ہیوی کاسٹ کے اوپر پڑے گی اس کی پروڈکشن سائڈ. ہم وقت پر جب مال ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے تو نیکسٹ ہمیں کسٹمر آرڈر بھی نہیں دے گا. خان صاحب نے سنڈے والے دن کال دی ہے، ملک گیر احتجاج کی انہوں نے کال دی ہوئی ہے، اس سے کیا کوئی فرق پڑے گا؟ گورنمنٹ کے اوپر کوئی پریشر بلڈ ہوگا؟ خان صاحب کا اور عوام کا حق ہے کہ وہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف احتجاج کرے. ڈالر کی جو پرائسز ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی، ڈالر نیچے آنے کی بجائے ڈالر کو پھر پڑ لگ گیا. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم بیکاری ہیں، اس لیے آج ہمارا کوئی دوست ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا. یہ کیسی امپورٹڈ حکومت ہے؟ اگر ان سے نہیں ہو سکتی تھی تو یہ واپس چلے جائے، الیکشن کی طرف جائیں. انہوں نے ہمارے ریبیٹ کم کر دیے. آن لائن ہمیں ریبیٹ ملتا تھا وہ بھی نہیں مل رہا، ڈی ایل ٹی مل رہا تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا. میں نے ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری بنا لی ہے عمران خان کے دور میں. اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مجھے بیچنی پڑے گی. السلام علیکم ناظرین، نیو ٹائمز پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چوہدری محمد اویس. ناظرین، اس وقت پاکستان کے اندر ایک غیر یقینی صورتحال بنی ہوئی ہے. کوئی کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی، ڈالر کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، پیٹرول کی پرائسز بار بار انکریز ہو رہی ہیں. وہی شہباز شریف صاحب جب وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے، جب وہ اپوزیشن کا حصہ تھے، اس وقت وہ کہا کرتے تھے کہ 12 روپے پیٹرول بڑھانا عوام کے اوپر ظلم کرنا ہے. اب وہ 30 روپے کا جک لگاتے ہوئے پچھلے 15 دن کے راؤنڈ باؤنڈ انہوں نے 85 روپے کے راؤنڈ باؤنڈ انہوں نے پیٹرول پرائسز انکریز کر دی ہیں. تو اس سے جو اسپیشلی انڈسٹری ہے، ایکسپورٹ کی انڈسٹری، وہ اس سے کتنا متاثر ہوئی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں فارمر چیئرمین پاکستان گلوز ایسوسی ایشن جناب قمر منیب سلہریہ صاحب. ان سے گفتگو کرتے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں ان کی طرف. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام اویس بھائی، کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. سلہریہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ چیز بتا دیں کہ اس وقت ایکسپورٹ کی جو انڈسٹری ہے، ایکسپورٹ انڈسٹری کتنا متاثر ہوئی ہے اس غیر یقینی صورتحال میں؟ جی، اس وقت اس امپورٹڈ حکومت نے ایکسپورٹ کا کیا پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. آپ کے سامنے آئے دن بجلی پرائز، پٹرول پرائز انہوں نے بڑھا دیا، جس کی وجہ سے انڈسٹری بہت زیادہ متاثر ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے یہ ہمارے لیے مزید مشکل ہوگا. جو انڈسٹری چھوٹی انڈسٹری ہے وہ تو تباہ ہو رہی ہے اس وقت. لیکن سر دیکھیں نا، جب بجلی آنی نہیں، ایک تو بجلی کی پرائسز بھی انکریز ہو گئی ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید انکریز ہوں گی. جب بجلی نہیں آنی، صاف ظاہر ہے آپ نے کام کو چلانے کے لیے آپ نے پیٹرول کی طرف پھر آپ کو جانا پڑے گا، وہاں سے بجلی جنریٹ کریں گے آپ خود کی اپنی، تو پیٹرول کی پرائسز بھی سمجھ نہیں آ رہی. تو اس سے کتنے حالات خراب ہو گئے ہیں؟ اس سے بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے. دیکھیے کہ جب بجلی نہیں آئے گی تو ہماری پروڈکشن کیسے ہوگی؟ ہم پروڈکشن اپنی جو آرڈر ہیں وہ وقت پر کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے. اس سے اور مہنگائی بھی ہوگی اور آنے والا وقت جو ہے ہمیں مجبور کر دے گا کہ ہم انڈسٹری بند کر. 8 گھنٹے بجلی نہیں آ رہی. سیالکوٹ میں 8 گھنٹے بجلی نہیں آ رہی، ہم کیسے اپنی پروڈکشن پوری کریں گے؟ ہمارا کسٹمر متاثر ہوگا اور کسٹمر ہمیں چھوڑ کر انڈیا یا بنگلہ دیش چلا جائے گا. آپ یقین جانیں بہت زیادہ حالات، اس امپورٹر حکومت نے حالات بہت زیادہ خراب کر دیے ہیں. ہمارا جینا مشکل کر دیا انہوں نے. اور جب آپ پیٹرول کے اوپر آپ سارے پروڈکشن اپنی جو ریڈی کریں گے تو اس سے پھر آپ نے جس ریٹ کے اوپر آپ نے آرڈر لیا ہوگا آپ کو تو پھر اپنی جیب سے وہ پے کرنا پڑ جائے گا. اگر آپ اس کو ود ان دا ٹائم نہیں ریڈی کر کے دیتے اپنے کلائنٹ کو، وہ کلائنٹ آپ سے ناراض ہوگا، وہ کسی اور طرف چلا جائے گا. اگر آپ نے اس کو ود ان دا ٹائم کر کے دینا ہے تو وہ تو آپ کو ایک ہیوی کاسٹ کے اوپر پڑے گی اس کی پروڈکشن ساری. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں. ہم وقت پر جب مال ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے تو نیکسٹ ہمیں کسٹمر آرڈر بھی نہیں دے گا. اور ہمارے جو حالات موجودہ ہیں وہ تباہ کن حالات ہیں اور ہمیں امید نہیں رکھ رہے کہ آئندہ آنے والا ٹائم جو ہمارے لیے بہتر ہوگا.
سر اس کے ساتھ ساتھ ایک اس چیز کے اوپر بھی روشنی ڈالتا جائے گا، خان صاحب نے سنڈے والے دن کال دی ہے، ملک گیر احتجاج کی انہوں نے کال دی ہوئی ہے، اس سے کیا کوئی فرق پڑے گا؟ گورنمنٹ کے اوپر کوئی پریشر بلڈ ہوگا؟ کیا لگتا ہے اس کال اس سنڈے کے بعد کچھ حالات بہتری کی طرف جائیں گے؟ جی حالات کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن خان صاحب کا اور عوام کا حق ہے کہ وہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف احتجاج کرے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو عمران خان کی حکومت ایک لیول پہ جا رہی تھی، انہوں نے اس کو گرا کے، اور آج جو ڈالر کا ریٹ دن پہ دن بڑھ رہا ہے یہ ان کی نالائکی ہے۔ سر اس چیز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم مشکل ترین فیصلے بھی لیتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈالر کی جو پرائسز ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی، ڈالر نیچے آنے کی بجائے ڈالر کو پھر پڑ لگ گئے ہیں، ڈالر آج 212 روپے کے اوپر چلا گیا جب یہ انٹرویو ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم بیکاری ہیں، جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم بیکاری ہیں، اس لیے آج ہمارا کوئی دوست ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا۔ دیکھیے نہ ہمیں چائنا نے سپورٹ کیا ہے، نہ یو اے ای نے، نہ سعودیہ نے، نہ کوئی اور ملک ہمیں سپورٹ کر، اس لیے کہ ہم خود مختار نہیں، بیکاری ہیں۔ اب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے یہ بیکاری ہیں، اور آئندہ بھی وہ ہم پہ اعتبار نہیں کریں گے کہ یہ کسی وقت بھی ان کو کوئی بھی گرا سکتا ہے۔ کیسے ہم ورک کریں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہم غلامی کی وجہ سے کسی سے سستی چیز نہیں خرید سکتے۔ ایران کو دیکھیے، ایران ہمارا ہمسایہ ہے، پٹرول سستا مل رہا ہے، ہم ایران سے نہیں خرید سکتے، ہم روس سے نہیں خرید سکتے، ہم کسی بھی ملک سے سستی چیز نہیں خرید سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم غلام ہیں، اور اب جب تک ہم غلام رہیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ایران سے یا روس سے تیل خرید لیتے تو آج یہ حالات پیدا نہ ہوتے جو انہوں نے کر دیے ہیں، اور آئندہ بھی یہ حالات ٹائٹ ہوں گے۔ ابھی تو 60 روپے بڑھے ہیں، 30 60 روپے، ابھی یہ 300 سے اوپر جانا ہے یہ سارا پیٹرول، اور ان کے جو ہے نا آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گے یہ حالات لے کے جا رہے ہیں سری لنکا کی طرف۔ اس سے ملک کو نقصان ہوگا۔ خدا را قوم پہ رحم کیجئے، عوام پہ رحم کیجئے، غریبوں پہ رحم کیجئے، یہ ان کے لیے میں میسیج دے رہا ہوں کہ خدا کے لیے عوام پر رحم کریں۔ حکومت چل رہی تھی، ایک سٹیبل طریقے سے چل رہی تھی، جب حکومت اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی، 70 سال کا انہوں نے جو گند بنایا ہوا تھا، 70 سال کا جو انہوں نے مملک کا بیڑا غرق کیا، عمران خان اس کو سٹیبل کر چکا تھا۔ اس نے 10 روپے پٹرول سستا کیا، 5 روپے بجلی سستی کی۔ مجھے بتائیں یہ کیسی امپورٹڈ حکومت ہے؟ اگر ان سے نہیں ہو سکتی تھی تو یہ واپس چلے جائیں، الیکشن کی طرف جائیں۔ کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ ذلیل ہو رہے ہیں خود بھی اور عوام کو بھی ذلیل کروا رہے ہیں۔ سیمٹ جو 880 روپے کا تھا اب 1250 روپے میں مل رہا ہے، وہ بھی بلیک میں مل رہا ہے۔ سریا جو تھا وہ 110 روپے کا میں نے خود فیکٹری میں استعمال کیا، اس وقت اس کی 250 قیمت ہو چکی ہے۔ سر ایسے میں آپ حکومت سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حکومت کو کیا وہ عمل کرنا چاہیے کہ جس سے ایکسپورٹر حضرات ہیں یا پھر جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ کسی بھی سیکٹرز کا ہے اس کو تھوڑا سا ریلیف ملے؟ جی میں یہ جانتا ہوں کہ اس حکومت سے ہمیں کوئی توقع نہیں، کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ انہوں نے ہمارے ریبیٹ کم کر دیے ہیں، اور جو عمران خان صاحب نے کیا تھا کہ آن لائن ہمیں ریبیٹ ملتا تھا وہ بھی نہیں مل رہا، ڈی ایل ٹی مل رہا تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ اس حکومت نے کچھ نہیں کیا اور نہ انہوں نے کرنا ہے۔ دیکھیے عمران خان صاحب کرونا میں، جب کرونا تھا ملک کے حالات خراب تھے، اس وقت عمران خان نے انڈسٹری کو ریلیف دیا، انہیں ہمارے ڈی ایل ٹی کے جو جتنے کیس تھے وہ ہمیں انہوں نے پے کیا، اور الحمدللہ انڈسٹری اس وقت جو ہے نا اوپر گئی۔ کنسٹرکشن میں نے ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری بنا لی ہے عمران خان کے دور میں، اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مجھے بیچنی پڑے گی۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ ہیں فارمر چیئرمین پاکستان گلوز ایسوسی ایشن جناب قمر منیب سلہریہ صاحب، جو کہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ حالات واقعی ہی بہت ٹف ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ ایک مزدور ہے وہ فیکٹری میں جا رہا ہے، اس کی کتنی بھی اس کی سیلری ہے، 20-25 ہزار اس کی سیلری، اگر اس میں 20 ہزار سیلری میں سے اگر اس نے 10 ہزار روپے اپنے بائک کا پیٹرول کا خرچے لگانا تو 10 ہزار میں کون سا وہ گھر کا خرچہ چلائے گا؟ تو حکام بالا کو اس حوالے سے بھی کچھ سوچنا چاہیے، غریب آدمی کا بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔